اس دنیا میں کئی طرح کے لوگ بستے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اور ان میں کچھ لوگ ان راہوں پر چلے جنہیں سرگین گاہ کی راہ کہتے ہیں، معنی یہ مزامیر، جن کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے گانے بجانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو وحی اور جو پیغامات اترے، اس میں یہ پیغام امت کو دیا گیا کہ مزامیر جو ہیں یہ منع ہے، نہ گانا ہے نہ سننا ہے۔ حتیٰ کہ یہ عالم بھی پیش کیا گیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مقام سے گزر رہے تھے، ساتھ میں حضرت کے شاگرد بھی تھے، تو ایک ساز کی آواز آئی، غالباً گھنٹی تھی، بانسری تھی بلکہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ محترم کے کان میں جب بانسری کی اس ساز کی آواز آئی تو محترم نے کان بند کر لی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور صحابہ میں مفتی بھی تھے۔ جب کچھ فاصلہ طے ہو گیا تو اپنے ساتھی سے پوچھنے لگے کہ اب تو آواز نہیں آ رہی ساز کی۔ انہوں نے فرمایا حضرت اب نہیں آ رہی، تو پھر حضرت نے کہا آتا ڈا۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر محترم نے فرمایا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں پیش آیا تھا، تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ گانا ہو تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ساز تک جائز نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں دو بڑے عنوان چلتے ہیں جو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک ہوتے ہیں ماننے والے، ایک ہوتے ہیں نہ ماننے والے۔ ماننے والے ایک طرف، نہ ماننے والے دوسری طرف۔ اب جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول نہیں مانا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اترے آسمانی پیغامات کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو سلسلہ ہے جو مانتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آگے چل کے دو طرح کے لوگ سامنے آئے۔ جو ماننے والے آئے ان میں پھر آگے دو طرح کے لوگ آئے، خاص طور پر اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ نہ کرے وہ سرگین گاہ میں جا بیٹھے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں انہوں نے ان کی صداؤں سے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی سمجھتے رہے کہ یہ گناہ ہے، یا ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم سے گناہ ہو رہا ہے، یہ احساس بہرحال ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا ادنا درجہ ہی یہی ہے، اس سے کم درجہ کوئی نہیں ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ لیکن اپنے ہی ماننے والوں میں کچھ اس طرح کے بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا ناجائز کہاں ہے، یہ تو جائز ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ مولانا رومی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان سنیما دیکھتا تھا لیکن اسے گناہ سمجھتا تھا۔ بعد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں ویسا ناجائز ہے، ایسا جائز ہے، حالت خراب کر دی لوگوں۔ وہ احساس یا تو مٹ گیا یا کم۔ مولانا رومی فرماتے تھے کہ مسلمان گیت سنتا تھا لیکن گناہ سمجھتا تھا، لیکن بعد میں جب ایسے آئے انہوں نے کہا نہیں جائز ہے۔ اچھا جب جائز ہے تو پھر ناجائز والی تو بات ہی ختم ہو گئی۔
تو پھر توبہ کس شے سے کرے گا؟ حالانکہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو صرف بانسری کی آواز پر کان بند کر رہے ہیں. پھر جو یہ لوگ آئے سامنے کہ جائز ہے، اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو مولانا رومی کے والد ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئیں. وہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی راہوں میں دو طرح کے لوگ آگے آ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک یا احادیث طیبہ یا دینی کتابیں خود پڑھتے ہیں، استادوں کی رہنمائی نہیں لی ہوتے، پھٹک جاتے ہیں. ان کے ذہن میں کبھی کبھی سامنے سے ظاہری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، وہ ہوتی ہیں غلط. اگر استاد سامنے نہیں ہے وہ بھٹکیں گے، وہ بھٹک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تو آج تک سنتے رہے کہ گانا یا سننا یہ ساز یہ سب ناجائز ہے، تو جائز ہے. ایک تو یہ. دوسرے یہ ہوتے تھے یا ہیں کہ جن کا پہلے سے ہی ذہن الٹا ہوتا تھا. مثلا وہ اس چیز کو جائز سمجھتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کیے کہ انہوں نے کہا بھئی ذرا قرآن مقدس یا احادیث طیبہ یا اسلامی کتابوں میں دیکھا جائے، ممکن ہے کہ ہمیں جواز کے دلائل ملیں، کیونکہ بھئی پرانے علماء کی بات تو ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شروع سے صدیوں سے کہتے آئے کہ یہ منع. اچھا، جب اس طرح کے سامنے لوگ آئے تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان عام طور پر سہولت پسند ہے نا. اب ایک یہ مسئلہ ہے کہ گیت نہیں سننا ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ سننا ہے. اب آپ بتائیں ان دونوں میں آسانی والا کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ بولو تو صحیح. ظاہر ہے دوسرا ہے نا. اس لیے اب جب یہ آ گیا سامنے دیکھا ذرا ڈھونڈے یار، ہو سکتا ہمیں جواز ملے گا. اچھا، وہ پہلے سے ذہن میں ایک گرے لگی ہوئی تھی، اب اس کا جواز ڈھونڈنے نکلے، پہلوں کی تو ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ سب ناجائز ہے. انہوں نے کہا ہم اپنی تحقیق کریں گے. وہ کہتے تھے وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی تو انسان ہیں نا. انہوں نے ان چیزوں میں ایک زبور کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ زبور اور مزامیر یہ لفظ تو عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے، تو لہٰذا یہ تو جائز ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے ناجائز ہو تو وہ حضرت داؤد کیسے کر سکتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام ناجائز چیزیں تو نہیں کرتے نا. کا پتہ چلتا ہے، اور کتابیں یا کم از کم جو ہے وہ بائبل پڑھنے سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد کے پاس تو باجے تھے، اور حضرت داؤد نہ صرف یہ کہ خود بجاتے تھے بلکہ بجواتے تھے. اس سے تو پتہ چلتا ہے مولویوں نے خواہ مخواہ ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور یہ یاد رہے ہمارے علماء نے لکھا ہے زبور میں کوئی باجے نہیں. زبور خدا کی کتاب تھی، اس میں باجے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خدا کے توحید کے نغموں سے بھری ہوئی تھی. جہاں تک باجے کا سوال ہے، باجے کا نہیں، بعض علماء نے یہ تعبیر کی ہے پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ حضرت داؤد کو قدرت نے جو گلا دیا تھا وہ گویا ایسا تھا جیسے باجا ہوتا ہے. اس سے دوسرے باجوں کا جواز ثابت نہیں ہوتا. وہ تو کہنے یا لکھنے والے نے حضرت داؤد کے گلے کی تعریف کی ہے، اس سے دوسرے باجے جائز نہیں ہو جائیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قدرت نے ان کو گلا ایسا دیا تھا. اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت داؤد کو اتنا عظیم گلا دیا تھا تو باقی گینے گانے سب جائز ہو گئے ہیں، یہ معنی تھوڑا ہے.